doors, urging families to leave their homes. Over 160 firefighting teams were deployed to battle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اسرائیل میں لگنے والی آگ کے بارے میں۔ یہ اتنی خوفناک اور اتنی خطرناک آگ ہے کہ دنیا میں تاریخ میں لوگوں نے اتنی خطرناک آگ کبھی نہیں دیکھی۔ جب کوئی قوم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنا شروع ہو جاتی ہے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں پر جو اسے بے بس نظر آتے ہیں، جب انہیں نظر آتا ہے کہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس کو یاد دلاتے ہیں کہ میں ابھی موجود ہوں۔ لیکن یہودیوں کے ساتھ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قوم موسیٰ پر بارہا اللہ کے عذاب آتے تھے اور وہ دوبارہ پھر اب اسی ڈٹائی کے ساتھ پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ دیکھنے والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بدھ کے دن یہ آگ شروع ہوئی۔ آج میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیا ریزن ہے کہ جو یہ آگ اتنی بھڑک رہی ہے اور اتنے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں نا وہ مدد کو آئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی آگ پہ قابو نہیں پایا جا سکا۔ 15,000 ایکڑ رقبہ جو ہے نا، تقریباً اس میں سے 13,000 تو سمجھے جل کر بھسم ہو گیا ہے۔ 30 گھنٹے ہو گئے ہیں اس آگ کو ابھی تک کوئی نہیں بجھا پا رہا۔ 9 بستیاں پوری کی پوری خالی کروا دی گئی ہیں۔ یہ ایون کہ نیتن یاہو کو نیشنل ڈے تھا، ان کا نیشنل ڈے تھا، نیشنل ڈے پہ نیشنل ایمرجنسی اناؤنس کروانی پڑی ہے اس کو۔ بدھ کو شروع ہوئی اور مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے کہ ہم خود ہی قابو پا لیں۔ یونان، اٹلی، یوکرین، اسپین اور پتہ نہیں کون کون سے ایسے ممالک جن کے پاس بہترین جو ہے وہ ٹیکنالوجی موجود ہے، انہوں نے اپنے فائر فائٹر بھیجے ہیں۔ 163 ٹیمز آئی ہیں زمینی جو ہے وہ زمینی کام کرنے کے لیے، آگ کو روکنے کے لیے۔ 12 ایروپلینز بھیجے ہیں انہوں نے، اور اس سب کے باوجود 13,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ جل کر بھسم ہو چکا ہے۔ 90% آبادی کو جو ہے وہ نقل مکانی، وہاں کے باسیوں کو 90% لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہی سمجھیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ اپنی ہی محنت اور اپنے ہی پیسے سے یہودی اپنے لیے ایندھن اکٹھا کرتے رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بھی کوئی قوم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور خود کو ناقابل تسخیر سمجھتی ہے، تو پھر اللہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ ابھی میں ہوں۔ فلسطین کی سرزمین مبارک سرزمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کہا ہے، الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں یہی فرمایا ہے نا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے، بابرکت زمین قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں پہ زیتون اور انجیر کے درختوں کی کاشتکاری ہوتی تھی، بڑا زرخیز علاقہ ہے یہ۔ اب 1948 میں جب یہودی یہاں پر آباد ہوئے، کچھ فیملیز تھیں، امریکنز نے ان کو یہاں پر آباد کیا تھا۔ اس سے پہلے جبکہ خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ نے ان کو یہاں سے نکال دیا تھا، پھر یہودیوں نے ان کو خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد 1948 میں ان کو یہاں پر آباد کیا تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایتھنک کلینزنگ کی، یہاں کے باسیوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ آج تو جو یہ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔
1948 میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالنے پر مجبور کر دیا، اور پھر کیا کیا کہ یہ جو سرزمین تھی یہاں پر انہوں نے زیتون اور انجیر کے درخت کاٹنے شروع کر دیے، تاکہ مسلم جو ایک نقشہ بنا ہوا ہے مسلم ریاست کا وہ ختم ہو اور جیوش طریقے سے یہودی شہر لگے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایلپو پائن کے ٹریز، اور آئی تھنک یہ غرقت کے درخت ہی ہیں، انہوں نے یہ درخت بڑی تیزی سے یہاں پر لگانے شروع کیے، اور ظاہر ہے یہ یہاں کے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تو اس سرزمین کے لیے زیتون اور انجیر کے درخت بنائے تھے، اور انہوں نے ایک جیوش نیشنل فنڈ آرگنائزیشن ہے اس کے تحت انہوں نے فنڈ ریزنگ کی، اور فنڈ ریزنگ کر کے بڑی محنت سے انہوں نے ان درختوں کی جو ہے وہ آبیاری کی، اور سمجھے اپنے ہاتھوں سے ہی انہوں نے اپنے لیے ایندھن تیار کیا۔ اب یہ جو درخت ہے نا یہ ایسا ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اور یہ ایک امبریلا ٹائپ ہے، اور بہت بڑی امبریلا ہو جاتی ہے اس کی، اور یہ پھیلتا چلا جاتا ہے، بہت تیزی سے اس کی پرورش ہوتی ہے، اور آپ سمجھے، اور جب یہ جیسے جیسے بڑھتا ہے نا یہ وہاں کی سرزمین کو نا جیسے کہ بنجر کر دیتا ہے، جیسے وہ ہوتی ہے نا امبر بیل، جس پودے پہ چڑھتی ہے وہ اس پودے کو ختم کر دیتی ہے، ایسے یہ درخت اس سرزمین کو نا بنجر کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ درخت ایسا ہے کہ آپ اس کو پیٹرول کا گیلن ٹری کہہ سکتے ہیں، یا ڈرم آف فیول کہہ سکتے ہیں، کہ جیسے ہم نے ایک دیا جلانے کے لیے ہم تیل ڈالتے ہیں اور فوراً ہی وہ پکڑتا ہے آگ کو، دیا سلائی فوراً آگ کو پکڑتی ہے، تو اس ٹری کا بھی یہی حساب ہے۔ اب کہتے ہیں اس درخت کو سمجھے آگ سے، اور آگ کو اس درخت کے ساتھ بہت، تو انہوں نے اب آپ کہیں پیسہ لگا کے، محنت لگا کے اپنے لیے ایندھن اکٹھا کیا، اور اب اتنی تیزی سے یہ آگ کو پکڑ ہے، اور آگ اس کو پکڑ رہی ہے، اور اتنا زہریلا دھواں ہے وہاں پہ کہ بڑی زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ہاسپٹلز میں ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہ اللہ کا ایک انتقام یا اللہ کا ایک عذاب کہا جا سکتا ہے، دیکھنے والے اس کو اللہ کا عذاب قرار دے رہے ہیں۔ اب پچھلے چند دنوں کے اندر جو تباہی مچائی ہے اسرائیل نے غزہ کے اندر، وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں غزہ کے اندر ملبے کا ڈھیر ہے نا کہ اگر یہ اس کو اٹھانے لگ جائے تو اس پر 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں اس ملبے کے ڈھیر کو اٹھانے میں۔ تو یہ اللہ کا ایک انتقام ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی فریادی کی فریاد ضرور سنتے ہیں، ظلم و ستم کرنے والے کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے، کسی پر زبردستی تسلط اپنا قائم رکھنے کے لیے کسی کو ان کے گھروں سے نکالنا اور نقل مکانی پر مجبور کرنا، اور آج خود نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں، تو اللہ کے عذاب سے انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کی آہیں، مسلمانوں کی سسکیاں، وہ مسلمان ہوں یا کوئی بھی ہو، کوئی مجبور ہے، کوئی مظلوم ہے، جب اس پر اس قدر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، اللہ کی کہتے ہیں مدد آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد فرمائے، امت مسلمہ کو ہدایت دے، جو ٹریک سے ہٹ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹریک پر لائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہودیوں کو بھی کچھ ہدایت دے کہ وہ اس عذاب سے کچھ سبق حاصل کرے۔